ہیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن زانیوں کا حال دیکھنے والا ہوگا، آنکھیں برداشت نہیں کر سکے گی زانیوں کا جو حال ہوگا، زنا کرنے والوں کا جو حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنے مقدس اجتماع میں آخر اس گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو حاجی نمازیوں کا اور دیندار لوگوں کا اجتماع ہے۔ رسول اللہ نے یہ حدیث تو صحابہ کے اجتماع میں بیان فرمائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکوں کے اجتماع میں زنا کی مذمت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ صحابہ جن کے لیے قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے درمیان حضور نے زنا کی مذمت اس لیے بیان فرمائی کہ قیامت تک کے لوگوں کو عبرت نصیب ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ گنہگاروں کے درمیان گناہ کی مذمت بیان ہو، کبھی کبھی نیکوں کے درمیان گناہ کی مذمت بیان کر کے گنہگاروں تک پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آج گندی فلموں کی وجہ سے، ننگی پکچروں کی وجہ سے، گندے سیریلوں کی وجہ سے ہماری قوم، نئی نسل بربادی کی طرف جا رہی، زنا کی طرف جا رہی، بلکہ روزانہ یہ دل خراش گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ دل خراش منظر سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی بیٹی گم ہو گئی۔ کوئی آتا ہے کہ حضرت تعویذ تو میری بیٹی 3 دن سے غائب ہے۔ بلکہ ایک وقت وہ تھا کہ قوم کی بیٹیاں اللہ اکبر ماں باپ کی آبرو کو 4 چاند لگانے کے لیے تھی، لیکن جب سے ہوس بڑھی، نفسانی خواہشات بڑھی، اللہ اکبر، بھاگنے بھگانے کا سلسلہ آج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اب تو لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والی قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، برقع پہن کر کہیں کسی کی بیٹی اسٹیشن پر کسی کے ساتھ مل رہی ہے تو کہیں کسی کے ساتھ مل رہی ہے۔ یہاں پر میں دونوں طبقے کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کل بھی تفصیلی گفتگو اسی عنوان پر یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے علماء، یہاں کی تنظیم، یہاں کے ہمارے تحریک کے احباب کے حکم پر اسی عنوان پر کی گئی۔ آج میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اگر تم زنا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر کے بھاگو گے تو پھر ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ ہماری بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کون کرے گا؟ مشرکین اور اسلام دشمن طاقتوں کی تو یہ سازش ہے کہ تمہاری بیٹیوں کے پیٹ میں ان ظالموں کے بچے پلیں، تمہاری بیٹیوں کی آبرو لٹے، بچیاں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، صرف موبائل پر گیم کھیلنا، کھانا پینا، موج مستی کرنا، یہ صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج قوموں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ یاد رکھنا، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف پھٹی ہوئی جنس پہن کر اتنا مت لو، یہ صرف اپنی خوبصورتی پر جو ہے اللہ اکبر پھدکتے نہ پھرو۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ایک جوان پوری امت کا سرمایہ ہے، پوری ملت کا سرمایہ ہے۔ ارے میرے بھائی، تو ہی تو تھا، تیری وجہ سے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ اے جوانوں، تم ہی تو تھے، تم نے سمندر کے کناروں پر کشتیاں جلائی تھی۔ اے جوانوں، تم ہی تو تھے، تم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ اے جوانوں، تم ہی تو تھے، تم نے یورپ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی اور کلیساؤں کو تم نے مسجدوں میں تبدیل کیا تھا۔ اقبال نے اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم وہ قوم ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی، مگر ہم مایوس نہیں اپنی قوم سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بہت زرخیز ہے ہماری مٹی، اس لیے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، اگر تم قوم کی بیٹیوں پر بد نگاہی کرو گے تو قوم کی بیٹیوں کی آبرو کو کون بچائے گا؟ آج بھیڑیے ہوس پرست بھیڑیے، آج ہوس پرست جانوروں کی، انسان کی شکل میں ہوس پرست انسان، بھیڑیوں کے بھیڑیے، ہوس پرست انسان، اللہ اکبر، انسان کی شکل میں درندے وحشی جانور ہماری بیٹیوں کی آبرو کو نشانہ بنانے چلے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب بھائی کسی لڑکی کے چکر میں پریشان رہے گا تو وہ اپنی بہن کی آبرو کیسے بچا سکے گا؟ اللہ اکبر، جب بھائی کسی اور کے چکر میں لگاتے رہے گا گھر کے تو وہ اپنی بہن کی آبرو کیسے بچاتے رہے گا؟ آج امت کا شریف طبقہ، امت کا اللہ اکبر شریف طبقہ، امت کا عزت دار طبقہ بے چین ہے، بے قرار ہے، بیٹیوں کی آبرو کیسے بچائی جائے؟ اللہ اکبر، مجھے تو پتا چلا ہے اس شہر کے اندر نوجوانوں کا گروپ ہے، وہ نوجوانوں کا گروپ بیٹیوں کی آبرو کی تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ عمر نو عطا فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے، لیکن یاد رکھنا 10-15 لڑکے، 20-50 لڑکے پوری امت کی بیٹیوں کی عزت کو حفاظت کیسے فراہم کر سکیں گے؟ اس سنی اجتماع میں ہمیں یہ پیغام یہاں سے لے کر جانا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کر لے، ہر بھائی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کر لے، ہر شوہر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کر لے۔ مجھے حیرت ہے آخر مسلمان کتنا سویا ہوا ہے، سو گیا ہے یا مر گیا ہے، یا ان کے ضمیر مر گئے یا ان کے سینوں سے ایمان نکل گیا ہے؟ اللہ اکبر، مرغی اور بکری پالتے ہیں، اگر سورج غروب ہوتے وقت مرغی اور بکری گھر نہ آئے تو پورا گھر فکر مند ہو جاتا ہے ہماری بکری کیا ہوگی۔ 4000 روپے کی بکری گم ہو جائے یا شام تک گھر نہ آئے تو سب بے چین ہو کر اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور شام غروب ہو جائے سورج اور 500 روپے کی مرغی دربے میں نہ آئے تو سب بے چین ہوتے کتا نہ لے کر چلا جائے۔ 500 روپے کی مرغی کی فکر ہے، 4000 روپے کے بکری کی فکر ہے، لیکن وہ بیٹی جس کی آبرو کو اللہ اکبر ایک مومن کی آبرو کے اعتبار سے رسول اللہ نے کعبے سے بلند کر دیا ہے، آج اس کی آبرو کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی فکر نہیں ہے۔ آج جدید تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اسکول کالج کے نام پر ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارگی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہمیں احساس ہے کہ نہیں، خیال ہے کہ نہیں، جو مذہب عورت کو اللہ کے گھر اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کے گھر سے بڑا بھی کوئی مقصد ہے۔ حج کے لیے کوئی عورت اکیلے نہیں جا سکتی، نامحرموں کے ساتھ کوئی عورت اکیلے نہیں جا سکتی حج کے لیے۔ اگر اس کو محرم نہیں ملتا اس پہ پوری زندگی حج نہیں کرنا عورت کو حج، اسے کعبہ نہیں جانا ہے، لیکن اکیلے نہیں جا سکتے۔ آپ کہیں گے کچھ لوگوں نے اجازت دی ہے، ہم نے کہا اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، حدیث مصطفیٰ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یاد رکھیے جب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے کوئی بیٹی اسلام کی اکیلے نہیں جا سکتی تو ہم نے بیٹیوں کو پکنک کے نام پر کالج والوں کے ساتھ اکیلے کیسے بھیج دی؟ ذرا غور بھی تو کیجیے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پہ یقین ہے، میں نے کہا سب کو بیٹی پہ یقین ہوتا ہے، لیکن نفس پہ یقین کون کرے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، معصوم نفس والا کہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں، یہ ان کی عاجزی ہے، لیکن ہمارے لیے تو عبرت ہے نا کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نفس امارہ کہتے ہی اس کو ہے، حالانکہ انبیاء کے پاس نفس امارہ نہیں ہوتا، ان کے پاس تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ تو نفس مطمئنہ لے کر کے آتے ہیں، لیکن نفس امارہ تو ہمارے پاس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک بھائی کو چاہیے کہ میں اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کیسے کروں، اور اگر بھائی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس بھائی کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس باپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ بیٹی اگر فون پر لمبی گفتگو کر رہی ہے
تو باپ کے کان کھڑے کیوں نہیں ہوتے کہ یہ بات کس سے کر رہی ہے؟ بیٹا اگر فون پہ لمبی گفتگو کر رہا ہے تو ماں باپ کے کان کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ بات کس سے کر رہے؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، کیا وہ لوگ تھے، کیا وہ لوگ تھے اور کیا مذہب کی پوترتا ہے، ذرا غور تو کریں۔ اتنے پوتر مذہب کے ماننے والے، اتنا گراف نیچے گر گیا۔ نابینا صحابی دربار رسالت میں موجود ہے اور اللہ کے رسول اس خاتون سے کہہ رہے پردہ کرو جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو۔ حضور کی پاک ازواج میں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ حضور کی تمام ازواج ہماری مائیں ہیں اور سب بے مثال ہیں، اور ساری ازواج رسول پر ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، ہماری روح قربان ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ کسی خاتون کو یہ شان نہیں، اسی لیے ہم عشق و محبت والے کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت جیسی کتاب آتی ہے اور بستر عائشہ پر اللہ کا قرآن آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ خاتون کے بستر پہ قرآن اتر رہا ہو، اور یہ بستر تو میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ حدیث میں تو ان کا تقدس یہ ہے ان کے لحاف میں قرآن اترتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات کوئی کی نہیں جا سکتی تقدس کے اعتبار سے، لیکن چونکہ ماں کا معاملہ ہے اور قرآن کی حرمت کا معاملہ ہے، جن کو سمجھا سکتا تھا وہ سمجھ گئے، جن تک بات پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی، جن تک نہیں پہنچی ذرا معلوم تو کریں کہ جس کے لحاف میں قرآن اترتا ہو اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے۔ کسی کی طہارت کی گواہی صحابہ دیتے ہیں، کسی کی طہارت کی گواہی انبیاء دیتے ہیں، کسی کی طہارت کی گواہی دودھ پیتا بچہ زلیخا کا رشتہ دار دیتا ہے، کسی کی طہارت کی گواہی عیسیٰ ابن مریم دیتے ہیں۔ اے عائشہ میری ماں، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جب تمہارے خلاف بدی کی بات کی جاتی ہے تو آسمانوں کا زمینوں کا خالق تمہاری طہارت اور عصمت کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔